بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد. شیخ ابو عنایہ سیف حفظہ اللہ جو اسلام کے متعلق درس ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ 3 دروس کی ایک سیریز ہے جو یہاں مکتبہ سلفیہ اسلام آباد میں منعقد ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ دوسرا جو درس ہے وہ دا بلیسنگ آف بینگ گائیڈڈ ٹو اسلام اینڈ دا سنہ، یعنی اسلام اور سنت کی جانب ہدایت ملنے کی جو نعمت ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ خطبۃ الحاجہ کے بعد آپ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو استقامت دے اور ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائیں اسلام کی اور سنت کی نعمت کی۔ امام الداروی، امام مجاہد رحم اللہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما ادری ای نعمتین علی اعظم، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کی 2 نعمتوں میں سے کون سی میرے اوپر زیادہ بڑی ہیں، ان ہدانی للاسلام او عافانی من هذه الاهواء، کہ مجھے اسلام کی جانب ہدایت دی یا مجھے ان احوا، ان بدعات سے بچایا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں من مات علی الاسلام والسنت مات علی الخیر کلہ، جس کی وفات اسلام اور سنت پر ہوئی ہر قسم کے خیر پر اس کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی نعمت یاد دلائی ہے کہ ہم شرک اور گمراہی کے اندھیروں میں تھے تو اللہ نے اسلام کی روشنی عطا فرمائی۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی جانب جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یوں ہی مثالیں بیان کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے ومن یرید اللہ ان یہدیہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، شرح صدر اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرنا، یجعل صدرہ ضیقا، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، جیسا کہ وہ آسمان کی طرف جا رہا ہو۔ یا دوسری آیت میں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی جانب سے نور ہے، ایک روشنی میں ہے اللہ کی جانب سے۔ اور ویل ہے دلوں کے لیے، سختی پہ، دلوں کی جو سختی ہو جاتی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قلوبهم من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے جو سختی پائی جاتی ہے ان کے دلوں میں، پتھر دل، سنگ دل۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی آیت کے شروع کا معنی ہے کہ وہ اس کے جیسا ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، اسلام کے لیے سینہ نہیں کھولا۔ تو ہمارے اوپر سب سے ٹرو بلیسنگ، سچی نعمت جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اسلام ہے، اور خصوصاً جو ہم سنت کی اس میں پیروی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہدایت اور استقامت کے اسباب میں سے ہیں۔ ان اسباب میں سے ہم کچھ یہاں ذکر کریں گے، یعنی ان اسلام اور سنت پر استقامت کیسے حاصل ہو کسی کو کہ اس پر جمع رہے، اس کے کچھ اسباب ہم یہاں ذکر کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے مضبوطی سے تو وہ گویا کہ صحیح راہ کی جانب ہدایت پا جاتا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں الاعتصام باللہ کا مطلب ہے اللہ سے جڑنے کا، اعتصام کا کہ اس پہ توکل ہو، جو کہ ہدایت کا اصل منبع جو ہے، لب لباب اور اس کا ستون کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہے، اور ساتھ میں تیاری کرنی ہے اجتناب الاہواء، خواہش نفس کی پیروی سے بچنے کی۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جو توکل ہے اس سے جڑنا ہے،
یہ ہدایت کا راستہ ہے، احوا سے بچنے کا راستہ ہے، خواہش نفس کی پیروی سے بچنے کا راستہ ہے، والوسیلۃ الی الرشاد، ہدایت اور رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے، اور جو راہ راست ہے اس پر رہنے کا طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ حصول المراد، اصل مراد جو ہوتی ہے انسان کا مقصد، وہ حاصل ہوتا ہے جو کہ جنت ہے۔ اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دین ہے، اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد سنت ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے اللہ سے دعا کرتے رہنا، حق پر ثابت قدمی، حق کی جانب ہدایت پانے کی دعا کرنا۔ ہم اللہ کے آگے رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہدایت دیں، کہ ہم اسلام کی جانب آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا فضل ہم پر نچھاور فرمایا اس اسلام کے ذریعے سے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم سب جو ہے گمراہ ہو، الا من ہدیت، سوائے وہ جسے میں نے ہدایت دی، فاستہدونی اہدکم، تو مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یہ مسنون دعا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اسی طریقے سے مسنون دعا بھی ہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ دی مجھے ہدایت دے، لما اختلفوا فیہ من الحق، جو حق کے تعلق سے انہوں نے اختلاف کیا ہے اس میں، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، تو جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتا ہے۔ بہترین مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھیں، ان کی جو ماں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ انتہائی غم میں آئے اور کہا کہ میں اپنی امی کو اسلام کی جانب دعوت دیتا ہوں جو کہ مشرکہ ہے۔ ایک دن میں دعوت دے رہا تھا کہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں آپ کے تعلق سے سنائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، گالم گلوچ کہا، جس کی وجہ سے مجھے وہ تکلیف ہوئی۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنی والدہ کے ساتھ ادب دیکھیں، وہ غم میں نڈھال یہاں پر آ گئے، ان سے بدتمیزی نہ کر سکے۔ میں نے اسلام ان کے پر پیش کیا، انکار کیا، اس چیز سے انہیں روکا، اس سے بھی فتاب علیہ، مجھ پر انکار کیا انہوں نے، یعنی ماننے سے انکاری ہو گئی، اور وہ رو رہے تھے۔ جب بھی میں اسلام کی جانب دعوت دیتا ہوں وہ اس طرح کرتی ہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہدایت دے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہدی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو، ان کی ماں کو ہدایت دیں۔ تو ابو ہریرہ کے پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے دیکھا گھر کے اندر سے پانی گرنے کی، جیسے کوئی نہاتا ہے اور پیروں کے چپ چپ کی آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا وہیں پہ رک جاؤ۔ پھر وہ باہر نکلی، پہلی چیز جو انہوں نے کہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری شہادتین کا انہوں نے اقرار کیا۔ پہلے وہ انکار کر رہی تھیں، اب وہ غسل کر کے آئیں اور اسلام قبول کیا۔ برے الفاظ کہتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھیں۔ ادھر دیکھیں دعا کی کتنی پاور ہے، اس کی کتنی طاقت ہے، اللہ سے جو اخلاص سے گڑ گڑا کے دعا کرے۔ اب وہ واپس سے خوش ہو کر، ان کا چہرہ چمک دمک رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ شیخ ابو عنایہ فرماتے ہیں کہ واقعی اس سے تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی قسم، کہ آپ کے رشتہ دار ہدایت پہ نہ ہوں، خصوصاً کسی کی ماں۔ پھر آپ نے دعا کی اللہ تعالی ہم سب کی ماؤں کو بھی ہدایت دے۔ اور ہر رکعت میں ہم اللہ تعالی سے کیا دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی جانب ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا کرنا سورۃ الفاتحہ میں ہے، جو کہ واجب ہے پڑھنا، لیکن ہم اس کی جانب توجہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی اگر آپ کی یہ دعا قبول کر لے، اس کا مطلب ہدایت مل گئی۔ آپ نے ہدایت طلب کی، اللہ نے دعا قبول کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت مل گئی، ہدایت یافتہ ہو گیا وہ شخص۔ دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ اخلاص سے دعا کریں، سوچ سمجھ کے دعا کریں۔ تیسرا سبب فرماتے ہیں، جس طرح اصحاب کہف کا واقعہ ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی،
وہ کچھ نوجوان تھے اصحاب کہف، اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا، کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا، تو جو ایمان میں مضبوطی دکھائیں گے ان کی ہدایت میں اضافہ ہوگا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، چوتھے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ obeying the messenger صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ایمان سے بھی ہدایت بڑھتی ہے، اللہ پر ایمان، آمنوا بربہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی پیروی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ امام السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قولاً اور عملاً، اپنے قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کیونکہ آپ کے لیے کوئی راہ اور گنجائش نہیں ہدایت کی جانب الا بطاعتہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے، اور اس کے بغیر لا یمکن، ممکن نہیں ہے، بل ہوا محال، بلکہ محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، ان کو ہدایت دی گئی قول میں سے طیب کی جانب، پاکیزہ قول کی جانب، جو کہ لا الہ الا اللہ ہے، اور صراط الحمید، قابل تعریف، قابل ستائش راہ کی جانب ہدایت دی گئی، اس کے ذریعے سے وہاں پہنچیں گے۔ وہ کیا ہے؟ الی الجنہ، جنت کی جانب، کیونکہ حدیث میں بھی ہے اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، کسی بندے سے خیر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے استعمال میں لے آتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پوچھا گیا کس طرح اسے استعمال میں لاتا ہے اللہ کے رسول، یعنی اس کا اچھا استعمال اللہ کروا دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے کسی نیک عمل کی طرف قبل موتی ہی، اپنی موت سے پہلے، اور پھر اسی نیک عمل پر ثم یقبضہ علی ذلک، اسی پر اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ تو ہم اللہ سے اس کا فضل طلب کرتے ہیں کہ ہم جنت کے واسیوں میں سے بنیں، وہاں جنتیوں میں سے بنیں، اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے فرمایا کیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے دلوں میں جو رنجش، کدورت، کینے پائے جاتے ہیں وہ بھی ہم نکال دیں گے، جنتوں میں ہوں گے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو جب یہ حال ہوگا تو اس وقت بھی کس چیز کا وہ لوگ ذکر کریں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہدایت دی ہمیں اس کی طرف، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، ہم اس کی جانب ہرگز بھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ چنانچہ الہدایۃ بید اللہ، ثابت ہو گیا کہ ہدایت کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ سب سے بڑی مثال تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی ہے کہ وہ اپنے بستر مرگ پہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، ساتھ میں ابو جہل، عبداللہ ابن ابی امیہ وغیرہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کلمہ، ایک کلمہ آپ کہیں، وحاج لک عند اللہ یوم القیامہ، اللہ کے پاس بطور حجت میں قیامت کے دن یہ پیش کروں گا، یہاں اشہد لک بہا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس آپ کی جانب سے میں یہ گواہی دوں گا کہ آپ نے کہا تھا، اور وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور جو دوسرے کھڑے تھے ابو جہل وغیرہ، انہوں نے یہ کہا ترغب عن ملت عبد المطلب، کہ اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے ملت کو آخر میں چھوڑ دو گے۔ اور وہ دونوں یہ کہتے رہے، یہ دونوں باتیں کرتے رہے ان سے، یہاں تک کہ جو آخری بات ابو طالب نے کہی وہ یہ کہ انہ علی ملت عبد المطلب، کہ ان کی وفات عبد المطلب کے دین پر ہو رہی ہے۔ چنانچہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی فرمایا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْ، میں ضرور آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہیں کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے آیت نازل کی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ، مومنوں اور نبی کے لیے لائق نہیں ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔
اور یہ بھی فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. جو ہدایت توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت کی دو اقسام ہیں، ہدایت التوفیق اور ہدایت الارشاد والضلالہ. صحیح راستے کی جانب کسی کی رہنمائی کر دینا اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا کر دینا. صحیح راہ کی جانب ہدایت کر دینا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں، عام جو دائی ہیں ان کے راستے پر چلنے والے ان کے ہاتھوں میں بھی ہے کہ وہ صحیح راستے کی طرف بلاتے ہیں. جس طرح اللہ کا فرمان ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اے نبی یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں. جبکہ توفیق اس پر چلوا دینا یہ ان کے بس میں نہیں، یہ ان کے اختیار میں نہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر ان دونوں آیتوں میں تضاد نظر آتا ہے جبکہ ہے نہیں. پہلی آیت کون سی؟ انک لا تہدی من احببت، کہ بلا شبہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں. اور دوسری آیت میں ہے کہ انک لا تہدی الی صراط مستقیم، یقیناً آپ صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتے ہیں. تو پہلی آیت سے مراد ہدایت توفیق ہے، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے قبول کرنے کی، اور دوسرے سے مراد صرف رہنمائی کر دینا ہے صحیح راہ کی طرف. تو الحمدللہ کوئی تضاد نہیں ان دونوں آیتوں میں. اللہ کی کتاب کی آیات میں اختلاف نہیں، نہ کتاب و سنت میں اختلاف ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو حق کو جانتے ہیں مگر اللہ کی جانب سے انہیں توفیق نہیں ملتی کہ وہ اسے اپنا لیں. انسان کا کمال جو ہے دو اساسوں پر ہے، دو بنیادوں پر ہے انسان کی کامیابی کا، کمال کا دار و مدار. پہلا تو ہے معرفت الحق کی من الباطل، باطل اور حق میں وہ تمیز کر سکیں. صرف تمیز کر کے جان لیا یہ حق کے باطل کافی نہیں. دوسرا کمال یہ ہے وَإِثَارُهُ عَلَيْهِ، کہ اسے پھر وہ ترجیح دیتا ہے، یعنی حق باطل کو الگ کر دیا حق سے، پھر باطل کے اوپر وہ حق کو ترجیح دے کر اسے اپناتا ہے. یہ کمال ہے. لوگوں کی رائے پر نہیں چلتا، ان کے اپینینز پر حق کے مقابلے میں. قال اللہ قال رسول اللہ، یہ اصل مطلب ہے دیٹ میٹرز، اس سے فرق پڑتا ہے. یہ اصل کرنے کے کام ہے، یہ اصل فیصلہ کن بات ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ، یہ جو ابھی میں نے قول ذکر کیا یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا تھا، معرفت الحق من الباطل وإثارُهُ علیہ. چنانچہ فرماتے ہیں کہ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے جو بندے ہیں، ان کا اللہ کے ہاں جو درجہ ہے وہ مختلف انہی دو بنیادوں پر ہوتا ہے کہ حق کو جانا اور اس کو اپنایا بھی. پھر جو جتنا کم زیادہ اس میں ہوگا اسی مطابق ان کے درجے بنیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، آگے شعر پڑھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَكُنْتَ مِثْلَهُمْ فَالْقَلْبُ بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، اگر اللہ چاہتا تو تم بھی ان کی طرح گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ دل رحمان عز و جل کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ ومن اعرض، یعنی اس سے بلکہ فرمایا کہ ومن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، ممن ذکر بآیات ربی، جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی، فاعرض عنها ونسی ما قدمت یدہ، اور وہ بھول گیا اس کے ہاتھوں نے جو کرتوت آگے بھیجے ہیں، آیتوں اپنے رب کی آیتوں سے منہ موڑا اور اپنے کرتوتوں کو بھی بھول گیا. انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ان کے دلوں پر، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، ہم نے بے شک ان کے دلوں پہ پردے بنا دیے ہیں، غلاف ہے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، بوجھ ہے، ڈانٹ لگا دی ہیں. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاؤ بھی تو اس وقت بھی وہ ہرگز کبھی راہ پر نہیں آئیں گے، راستے پر ہرگز نہیں آ پائیں گے.
فرماتے ہیں کہ امام السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تخویف ڈرایا گیا ہے لمن ترک الحق بعد علم، کہ حق کا معلوم ہو جانے کے بعد جو حق کو چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آیت کا حوالہ شاید ہے کہ وہ آیت ہوگی کہ جب اللہ اس کے رسول بلائیں لِوَحْيِكُمْ، ایسی چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی حیات ہے، ان کی استجابت کرو، ان کی بات مانو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ یحول بین المرء وقلبی، اللہ خود بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس آیت میں ڈرایا گیا ہے جو حق کو چھوڑ دیتا ہے علم آ جانے کے بعد، اس کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد کہ اللہ اس کے اور دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے لیے ممکن نہیں رہتا، بلکہ اس کے نزدیک وہ سب سے بڑھ کر مرغوب بھاگے جانے والی چیز ہوتی ہے کہ اس سے وہ دور بھاگتا ہے۔ تو کوئی اس بات کی گارنٹی ضمانت نہیں ہے کہ آپ اسلام پہ رہیں گے، وہ یہ نہ کہے کہ میں جو ہے اس پر ہمیشہ رہوں گا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو یاد دہانی کرواتے رہنا چاہیے۔ صحابہ ڈرتے تھے اپنے بارے میں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لست طارق شیئا کان یحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حملته به، میں کوئی ایسی چیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے مگر یہ کہ میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ صحابہ میں سے سب سے بہترین تھے، سب سے افضل، کیونکہ فإنی لأخشى ان ترکت شیئا من امرہ لأضل، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز سنت میں سے چھوڑ دی تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ حالانکہ وہ خیر الناس بعد الانبیاء، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہیں، اور انہیں یہ ڈر تھا، انہیں اتنی پرواہ تھی، حالانکہ انہیں ضمانت دے دی گئی جنت کی، اس کے بعد بھی ان کا یہ حال تھا، سنت کی محبت، اور ہر ایک عمل کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے کہ ایک سنت پر عمل کرنا چاہتے تھے، گمراہی سے ڈرتے تھے، یہ دعا کرتے تھے یہدی من یشاء یضل من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے فلا مضل لہ، اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، ومن یضلل، یا جو گمراہ ہو یا جسے اللہ گمراہ کرے فلا ہادی لہ، اس کے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ ہدایت پر استقامت کی ضرورت ہے، اس کے ریمائنڈر کی ضرورت ہے، یاد دہانی کی، اور یہ اسلام میں سے ہیں کہ ہمارے اسلام میں سے ہیں، اس کی ہم یاد دہانی کریں، اس نعمت کی اس پر چلنے کی کوشش کریں، استقامت اختیار کریں کہ اسلام اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ جو گائیڈنس ہے، ہدایت ہے اور دین پر استقامت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے لوگوں سے ہمیں بدل دے گا۔ جن لوگوں کو فور گرانٹیڈ یہ چیزیں یوں ہی مل جاتی ہیں بغیر کسی تگ و دو اور محنت کے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کیا فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ پھیر لو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم سے تمہیں بدل دے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ شیخ السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ان کے جیسے نہیں ہوں گے اگر یہ منہ موڑتے ہیں، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے، اس سے محبت کرنے والے ہوں گے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا کہ ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ، تو ان قریب انہیں ہٹا کر اللہ ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ ہمیں بالکل بھی جو ہے لاپرواہ اور غفلت میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں کہ دین پر ہم ہمیشہ رہیں گے آخر تک، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرتے نہیں رہنا چاہیے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی حاجت ضرورت ہمیشہ اپنے سامنے اپنے نصب العین بنانا چاہیے، سامنے رکھنا چاہیے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین میں غرض یعنی ایسے لوگوں کو ابھارتا یا گاڑتا رہے گا، یستعملہ فی طاعتی، جسے وہ اپنی اطاعت میں استعمال میں لائے گا۔ سب سے بڑی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اس دین پر استقامت، اگر اللہ تعالیٰ
سے استقامت نہ مانگے، ہم اس پر قائم نہ رہیں تو اللہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ فریکوینٹ دعا بار بار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے، وہ بما جئت بہ، اور جو کچھ آپ لائے اس پر ایمان لائے، تخاف علینا، کیا آپ کو ہم پر خدشہ ہے؟ فرمایا ہاں، کیونکہ جو قلوب ہیں، دل ہیں، وہ اللہ عز و جل کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، یقلبھا کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر لیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ یہ دعا بار بار آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا انہ لیس آدمی، کیونکہ بلا شبہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں مگر اس کا قلب جو ہے بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ سبحانہ وتعالی کی انگلیوں میں سے 2 انگلی کے درمیان ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے منشا اقام منشا ازاغ، جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے جو ہے اس کے دل میں ٹیڑھپن، انحراف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری حفاظت کریں۔ بہترین مثال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کا دل کو طاہر، نقی، صاف، خالص، پاکیزہ تھا۔ اتقى القلوب، تمام لوگوں سے بڑھ کر تقوی رکھنے والا دل، سب سے زیادہ پاکیزہ اور پاک وہ ہیں کہ بچپن میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ چاک کر کے زمزم کے پانی سے سونے کے پلیٹ میں رکھ کر، اس کی رغابی میں رکھ کر آپ کے دل کو صاف کیا تھا۔ یہ ہے آپ کے دل کی حالت، اس طرح کا دل۔ تو کیوں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی؟ ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں جو ہے یہ ڈرنا چاہیے، جبکہ ہمارے لیے کوئی ایسی ضمانت نہیں ہے کہ ہم استقامت پہ رہیں۔ کسی وقت جو ہے دل خواہشات نفسانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، شبہات سے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو پریورٹائز نہیں کرتے، اپنے دین کو ترجیح نہیں دیتے، سب سے اوپر نہیں رکھتے۔ تو ہمیں اس بات سے ڈرایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یأتی زمان، ایسا بھی زمانہ آئے گا، یصبح رجل مؤمنا یمسی کافرا، صبح انسان مومن ہوگا، شام کافر، شام مومن ہوگا، صبح کافر۔ اس سے پہلے حدیث میں فرمایا تھا بادروا بالاعمال، نیکی کرنے میں جلدی کرو، ایسے فتنوں سے پہلے قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے جو مختلف اوقات اور ٹکڑے ہوتے ہیں، یعنی صحیح سے کچھ نظر نہیں آتا، اس سے پہلے نیکی کے اعمال میں تیزی دکھاؤ۔ صبح مومن، شام کافر والا حال ہو جائے گا۔ وجہ کیا بتائی؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چنٹکوں کے لیے، دنیا کے غرض و غایت کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک شخص اپنے دین کو بیچنے کے لیے راضی ہے دنیا کے ایک چھوٹے سے حصے کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ترجیح نہیں دیتا، لوگوں کو امپریس اور متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث میں وَمَنِ الْتَمَسَ رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے، کف اللہ مؤنۃ الناس، اللہ لوگوں کی ناراضگی کے مقابلے میں اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، تو اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوتا ہی ہے اور لوگوں کے سپرد اسے کر دیتا ہے، جو چاہے اس سے سلوک کریں۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، بہت خطرناک یہ سزا ہے۔ لوگوں کے حوالے کر دینا سمجھے کہ عام سی باتیں نہیں، یعنی اللہ اب مزید تمہارا محافظ نہ رہا، لوگوں کے رحم و کرم پہ تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ ایک پلک جھپکنے تک مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں۔ چنانچہ یہ ہدایت کا معاملہ ہے اور اس پر استقامت اختیار کرنے کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو صحیح اس عقیدے منہج پر ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہونے لگے تھے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر
لبیک کہو، ان کی بات مانو جب تمہیں بلائیں ایسی چیز کی طرف جس میں خود تمہاری زندگی اور حیات ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یقیناً تمہیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو شیخ السعدی فرماتے ہیں کہ بچو پورے طریقے سے کہ تم اللہ کے کسی حکم کو رد کرو جب بھی وہ تمہارے پاس آئے، ایسا نہ ہو، ورنہ اللہ خود تمہارے اور تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہو جائے گا، جہاں چاہے پھر اسے پھیر دے گا جس طرف چاہے۔ تو ایک بندے کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی جانب پھیر دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدمی کا ہم سوال کرتے ہیں، ہدایت پر باقی رہنے کا سوال کرتے ہیں، حتی نلقاہ، یہاں تک کہ ہم اس سے ملیں آخر دم تک، اور آخر میں دعا کی کہ اللہ توفیق دے سب کو اس کام کی جسے وہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔